السلام علیکم دوستو، آج ہم پچھلے ماہ تباہ ہونے والے ٹائٹن کے بننے سے لے کر تباہ ہونے تک ساری کہانی پر نظر ڈالیں گے۔ جی ہاں، وہ ٹائٹن جو آج سے کئی دہائیوں پہلے تباہ ہونے والی ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گیا، لیکن خود گہرے سمندر کا شکار بنا، اور اس کے بنانے والے کا نام ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا جو اپنے ہی ایجاد کردہ چیزوں کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسے۔ اور اس ٹائٹن پر اس سے پہلے جانے والے مسافر نے کیا کچھ عجیب دیکھا تھا، یہ سب کچھ آج آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ دوستو، 2009 میں امریکہ کے ایک ایروسپیس انجینئر اسٹوکٹن رش نے اوشن گیٹ ایکسپیڈیشن نامی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد گہرے سمندروں میں 4 سے 6 کلومیٹر کی گہرائی کی آبدوزیں بنانا تھا، جو ملٹری، تحقیق اور تفریح کے لیے استعمال ہو سکتی ہو۔ اس کمپنی کا ایک مقصد دنیا کے امیر ترین افراد کو گہرے سمندروں میں آبدوز کے ذریعے سیاحت پر لے جانا بھی تھا۔ 2009 سے اب تک اس کمپنی کے 3 آبدوزیں 200 سے زائد مرتبہ گہرے سمندروں میں مختلف مقاصد کے لیے گئی اور بحفاظت واپس لوٹی۔ اس حوالے سے ایک اہم آبدوز جس کا چرچا آج کل دنیا بھر میں ہو رہا ہے وہ ٹائٹن تھی، جسے کمپنی کے مطابق زیر سمندر 4 کلومیٹر کی گہرائی تک جانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ برج خلیفہ، جو اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے، 1 کلومیٹر سے بھی کم اونچی ہے، جبکہ نانگا پربت کے بیس کیمپ کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 4 کلومیٹر اوپر ہے۔ مگر سمندر کی اتنی گہرائی میں کون سیاحت کے لیے جائے گا اور وہاں کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے ٹائٹینک۔ جی ہاں، وہی ٹائٹینک جس پر مشہور زمانہ فلم بھی بنی، جس کی شہرت آپ سب دیکھ چکے ہیں۔ اس فلم کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون فلم کی تیاری کے سلسلے میں 33 مرتبہ سمندر سے نیچے جا کر اس کا ملبہ دیکھ چکے ہیں۔ ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا جہاز تھا، اور یہ 1912 میں اپنے پہلے ہی سفر پر سمندر میں تودے کے ٹکرانے سے ڈوب گیا۔ اس جہاز کا ملبہ کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحلوں سے 700 کلومیٹر دور آج بھی بین الاقوامی سمندروں میں غرق ہے۔ اس ملبے کو 1985 میں دریافت کیا گیا۔ یہ ملبہ سمندر میں تقریباً 4 کلومیٹر نیچے موجود ہے۔ اس ملبے کو امیر سیاحوں کو دکھانے کے لیے اوشن گیٹ ایک آبدوز استعمال کرتی رہی، جس کا نام ٹائٹن تھا۔ یہ آبدوز 2021 میں پہلی مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچی۔ اس ٹرپ پر ایک آدمی کا ٹکٹ $2,50,000 تھا۔ دوسری مرتبہ یہ 2022 میں ٹائٹینک کے ملبے تک سیاحوں کو بحفاظت لے کر گئی، اور اب تیسری مرتبہ 18 جون بروز اتوار کو یہ 5 سیاحوں کو سمندر میں غرق ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے لے جا رہی تھی کہ اس کا رابطہ سمندر کے سطح پر موجود اپنے معاون کشتیوں سے سفر کے آغاز کے 1 گھنٹہ اور 45 منٹ بعد منقطع ہو گیا، جس کے بعد پوری دنیا میں اس کی خبر پھیل گئی اور اس کی تلاش کے لیے کوششیں ہونے لگی۔ یاد رہے کہ اس آبدوز پر 96 گھنٹے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن موجود تھی، لہٰذا یہ امید تھی کہ اگر اس آبدوز کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا اور اس کا محض رابطہ منقطع ہوا ہے تو اسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹائٹن پر پہلی مرتبہ جانے والے ایک جرمن سیاح آرتھر لوئبل کہتے ہیں کہ یہ آبدوز مکمل طور پر محفوظ نہیں تھی۔ اپنے سفر کو یاد کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ سفر کے دوران 1000 میٹر کے بعد آبدوز کی بیٹری سسٹم میں کچھ مسائل پیدا ہوئے اور ایک کریک کی آواز بھی آئی تھی، اور تاہم بالآخر یہ آبدوز ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، اور انہوں نے وہاں 3 گھنٹے اس کی واحد کھڑکی اور اس پر موجود کیمروں کی مدد سے ملبہ دیکھا اور پھر بحفاظت لوٹے۔ البتہ وہ یہ یاد کرتے ہیں کہ آبدوز میں درجہ حرارت کم و بیش 4 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ یہ چھوٹی سی آبدوز تھی جس میں 4 سے 5 افراد ایک دوسرے سے جڑ کر ہی بیٹھ سکتے تھے۔ ٹائٹن دراصل ایک مکمل آبدوز نہیں تھی،
بلکہ آبدوز جیسی تھی جس کے سبمرسیبل کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ محض چند گھنٹے تک سمندر کے نیچے رہ سکتی ہے، جبکہ ایک مکمل آبدوز کئی ماہ تک سمندر میں رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گزشتہ ماہ یعنی 18 جون 2023 کو ٹائٹن میں 5 افراد سوار ہوئے، جن میں اس آبدوز کی کمپنی اوشن گیٹ کا مالک اسٹوکٹن رش، برطانوی کاروباری شخصیت ہیمش ہارڈنگ، فرانسیسی پروفیشنل غوطہ خور پال ہنری اور پاکستان کے کمپنی اینگرو کے وائس پریزیڈنٹ شہزادہ داؤد اور ان کے جوان سال بیٹے شامل تھے۔ ٹائٹن نے تقریباً 4 کلومیٹر سمندر سے نیچے جانا تھا جہاں ٹائٹینک کا ملبہ پڑا تھا۔ اس تک پہنچنے میں اسے 2 گھنٹے اور 45 منٹ لگنے تھے، جس کے بعد اس نے 3 سے 4 گھنٹے تک ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنا تھا اور پھر واپسی کا سفر کرنا تھا۔ اس پورے سفر کا کل دورانیہ کم و بیش 10 سے 11 گھنٹے تک کا تھا۔ دوستو، یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ زمین کی سطح پر انسانوں پر کرہ ہوائی یعنی زمین کی فضا میں موجود گیسوں کا دباؤ ہوتا ہے جو ہر وقت ہم پر رہتا ہے۔ یہ 1 ATM یعنی 1 ایٹماسفیرک پریشر کہلاتا ہے، لیکن چونکہ انسان زمین پر ہی رہتے ہیں اور ان کا ارتقاء زمین پر ہی ہوا ہے، لہٰذا ہم اس دباؤ کے عادی ہیں اور یہ ہمارے لیے کوئی نارمل ہے۔ لیکن اگر آپ زمین کی سطح سے اوپر ہوا میں اڑے تو یہ دباؤ کم ہوتا جاتا ہے، اور اگر آپ خلا میں نکل جائے تو یہ دباؤ مکمل ختم ہو جائے گا۔ تاہم اس سے الٹ اگر آپ سمندر میں جائیں تو دباؤ مزید بڑھ جاتا ہے۔ سمندر کا پانی فضا میں موجود گیسوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، لہذا سمندر میں ہر 10 میٹر کی گہرائی کے بعد آپ کے جسم پر دباؤ 1 ATM مزید بڑھتا رہتا ہے۔ اگر آپ سمندر میں محض 10 میٹر نیچے جائیں تو آپ پر دباؤ یا پریشر 2 ATM ہو جائے گا۔ یہ کم و بیش کھانا بنانے کے لیے استعمال ہونے والے کوکر کے اندر کا پریشر ہے۔ اگر آپ نے کبھی پریشر کوکر کو پھٹتا دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ اگر آپ سمندر میں 4 کلومیٹر نیچے جائیں تو آپ پر دباؤ زمین پر دباؤ کے مقابلے میں تقریباً 400 گنا زیادہ ہوگا، یا پریشر کوکر کے دباؤ سے 200 گنا زیادہ۔ ٹائٹن آبدوز کو ٹائٹینیم دھات اور کاربن فائبر سے بنایا گیا تھا جو اتنا دباؤ برداشت کر سکتی تھی، بشرط یہ کہ یہ مکمل طور پر سیل ہو اور اس میں کوئی فریکچر نہ ہو اور نہ ہی اس کی باڈی کہیں سے کمزور ہو۔ اگر ایسا ہو تو ایسی صورت میں نیچے جاتے ہوئے پانی کا دباؤ بڑھنے کے باعث اس کے کسی کمزور حصے پر پڑے گا اور اس کو مکمل طور پر پچکا دے گا، اور بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ 5 روز تک اس آبدوز کو گہرے سمندروں میں کشتیوں اور روبوٹس اور سمندری ڈرونز کی مدد سے تلاش کیا جاتا رہا، اور پھر اس کے ملبے کا کچھ حصہ ٹائٹینک جہاز کے ملبے سے چند 100 میٹر کے فاصلے پر ملا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس آبدوز میں ممکنہ طور پر لیک یا فریکچر آیا، جس کے باعث اس پر پانی کا دباؤ پڑا اور یہ باہر سے پڑنے والے اس شدید دباؤ سے چند ملی سیکنڈز میں ہی پچک گئی۔ یہ اتنا قلیل وقت ہے کہ اس میں آبدوز میں موجود انسانوں کا دماغ موت کو محسوس ہی نہ کر سکا ہوگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا مکمل جسم پچک کر پاش پاش ہو گیا ہوگا۔ اس آبدوز کی تلاش میں امریکہ، کینیڈا اور فرانس تینوں ممالک کی بحریہ اور سیکیورٹی ٹیمیں شامل تھیں، اور 5 روز تک اس کی تلاش پر تقریباً $65 لاکھ سے زائد کا خرچ آیا۔ حادثے کے بعد بین الاقوامی تنظیمیں اور بحری سفر میں حفاظت کے لیے قائم ادارے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کمرشل آبدوزوں کو محفوظ بنانے کے لیے مکمل ضابطہ کار قوانین اور سرٹیفیکیشن وضع کی جائے تاکہ آئندہ ایسے ممکنہ حادثات سے بچا جا سکے۔ مزید ایسے معلوماتی اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بے حد شکریہ۔